بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، میں امید کرتا ہوں آپ سبھی لوگ خیر عافیت سے ہوں گے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ٹاپک پر بات کریں گے انشاءاللہ، اور انسائٹس لیں گے استاد ہارون صدیقی صاحب سے کہ مسلمانوں میں یہ جو اخلاقی گراوٹ آ رہی ہے، چاہے وہ معاشی جو ہے کیفیت کو لے کر ہو یا اخلاق کو لے کر ہو، ہر طریقے سے جو ہے عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان بالکل اونچائی پر تھا اور پستی میں جو ہے ڈھلتا 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 جا رہا ہے۔ تو اس کا کیا ریزن ہو سکتا ہے، اس کو تھوڑا سا ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہارون بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں الحمد للہ، آپ کیسے ہیں ہارون بھائی؟ آل گڈ۔ آپ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر۔ ہارون بھائی، تھوڑا سا بتائیے گا کہ ہماری حالت کیا ہو رہی ہے، کیا تھی، کیا ہو رہی ہے، اور کہاں فیوچر ہے ہمارا؟ ایک تو سب سے بڑی چیز جو ہے نا، وہ کسی بھی معاشرے میں جو امپورٹنٹ ہے، کسی بھی معاشرے کے اندر جی سب سے بڑی چیز جو جی امپورٹنٹ ہے وہ ہے عدل اور انصاف۔ کہ جی آپ جس کا جو رائٹ فل حق ہے، جس کا جو جس چیز کا حقدار ہے، اس کو وہ چیز دی جائے۔ آپ جب بھی ناحق کو کوئی چیز دیں گے جس کا وہ حقدار نہیں ہے، تو اس سے معاشرے کے اندر امبیلنس پیدا ہوگا، معاشرے کے اندر اس سے تفریق پیدا ہوگی، تنزلی پیدا ہوگی، بگاڑ آئے گا۔ آپ کسی ایسے آدمی کو طاقت دے دیجئے جو کہ طاقت کا حقدار نہیں ہے، جس کو استعمال نہیں کرنی آتی، جس کے پاس فہم نہیں ہے، جسے تدبر نہیں ہے، اس کو غلط استعمال کرے گا، اپنے فائدے کے لیے استعمال کرے گا، معاشرے کے لیے استعمال نہیں کرے گا، تو آخر میں کیا نتیجہ نکلے گا کہ وہ معاشرے کو خراب کر دے گا۔ اور اس کی میں ایک مثال دیا کرتا ہوں سورہ رحمان سے، بہت ہی جو ہے نا جڑی ہوئی بات، آپ سمجھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ وہی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی رحمتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ رحمان یا رحمان، اور پھر بتایا کہ علم القرآن، اور پھر بتایا خلق الانسان، اور پھر بتایا کہ علمہ البیان، انسان کو کمیونیکیشن دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ اسی دوران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سب سے بڑی بات جو بتائی، جو انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہے، وہ یہ کہ انسانوں کے لیے اللہ نے ایک چیز قائم کی جس کو کہتے ہیں میزان، جس کو ہم کہتے ہیں عدل بھی، جس کو ہم کہتے ہیں جسٹس، جس کو ہم کہتے ہیں توازن، جس کو ہم کہتے ہیں ترازو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اتنے سارے میں نے نام لیے ہیں، اس سب ایک ہی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، کہ جس کا جو چیز حق ہے، جس کی جو چیز رائٹ ہے، ہر کوئی اپنے مدار میں اپنے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مقررہ حصہ ہے اس کے اندر ہے۔ اور اس کی مثال اللہ نے کیسے دی ہے کہ الشمس والقمر بحسبان، بے حسبان۔ جی کہ جو سورج اور جو چاند ہے وہ فکس راستے میں گردش کر رہا ہے۔ اب آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ چاند زمین کی گردش کر رہا ہے، اگر چاند اپنے گردش سے ذرا سا بھی آگے پیچھے ہو جائے تو زمین کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل، وہ ایکویٹر سے 6.7 ڈگری کے فاصلے پر ہے، 6.7 ڈگری پر ہے، اور اس کی وجہ سے جو کہ پرفیکٹلی ریکوائرڈ ہے زمین کو کہ وہ اپنے اوپر لرزش نہ کرے، وائبریٹ نہ کرے، گرد گھومتی رہے مدار میں، بٹ آن اٹ سیلف وائبریٹ نہ کرے۔ اور اسی سے یہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ اسی سے جو ہمارے پاس جو سمندر میں طوفان وغیرہ آتے ہیں ان کو بھی اس کو وہ بہت زیادہ نہ بڑھیں۔ اگر یہ 6.7 ڈگری سے زیادہ چلے جائے تو وہ زیادہ ہو سکتے ہیں اور کم بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب اٹ از دا پرفیکٹ ایگزیکٹلی میتھمیٹیکل پاسبل جو ہے وہ ہے پاتھ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سب چیزوں کو کیلکولیٹڈ انداز میں بالکل جس کے حصے کے مطابق جو بنتا تھا اس کو وہاں رکھا ہے۔ اگر یہ کم ہوگا تو تمہیں نقصان ہے، زیادہ ہوگا تو تمہیں نقصان ہے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو سائنس اس حد تک کیلکولیٹ کر سکتی ہے۔ اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں، وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، کہ نجم سے لے کر، ستارے سے لے کر، اور شجر جو تمہارے قریب ترے، سب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، کیونکہ شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کی حیثیت میں، ان کی جگہ پہ اتنے مقرر کر کے، اور مطلب اور ساری بلیسنگز کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ساری رحمتوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اللہ کا ان رحمتوں کے لیے جو اللہ نے ان کو بھی دی ہیں۔ پھر اللہ انسان کی طرف آتے ہیں، اور انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اللہ تطغوا فی المیدان، ٹھیک ہے نا، جی کہ جی آپس میں جو تمہارا بیلنس ہے، جو جسٹس ہے، اس سے مت بڑھو، جو ترازو ہے، جو جس کا رائٹ فل حق ہے، اس سے مت بڑھو۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِیزَانَ، اور قائم کرو اس چیز کو کہ آپس میں عدل ہو، آپس میں جسٹس ہو، آپس میں بیلنس ہو، کیونکہ یہ جسٹس اور بیلنس ہی معاشرے کو چلاتا ہے، سسٹم کو چلاتا ہے۔ اور کتنی بڑی مثال دی اللہ نے کائنات کے سسٹم کی۔ کائنات کا سسٹم جسٹس اور عدل سے اور فکس پیتھ سے، جس کا جو حصہ ہے اس پہ چل رہا ہے۔ کوئی بھی اپنے حصے سے آگے پیچھے کرے گا تو پورا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا، آگے پیچھے ہو جائے گا۔ جی 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 یہی پورا وہ اصول ہے جس سے آپ نے اپنے معاشرے کو چلانا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ، بات چیت، طریقہ کار۔ سوال میرا یہ کہ کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ ہم وہ نہیں کر رہے ہیں ایمان بھائی۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج میں ہر وقت یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ہرگز وہ نہیں کر رہے ہیں۔ ہم نالج کو بھی اپنے مسلک کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں،
کیا یہ شیعہ کا نالج ہے، سنی کا نالج ہے، دیوبندی کا نالج ہے، بریلوی کا نالج ہے، اہل حدیث کا نالج ہے، سلفی کا نالج ہے، کس کی کتاب لکھی ہوئی ہے، کس کا عالم ہے، کس کی. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بات کیا ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس نے لکھا ہے. بے شک، بے شک، ٹھیک ہے. بالکل. تو اس کو آپ عدل سے اور جسٹس سے کیسے ویریفائی کریں گے؟ ہوں، سمپل سی بات ہے، اس ترازو کے اندر یہ بات آ ہی نہیں رہی، فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے. جی، کیونکہ اللہ کا ترازو تو، اللہ نے ایک میزان تو صرف ایک ہی چیز کو کہا ہے، وہ ہے قرآن. ہوں، اور اس آیت کا مقصد ایک اور بھی بنتا ہے، وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، کہ قرآن کی جو چیزیں ہیں، قرآن کی جو باتیں ہیں، قرآن میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عوامل اور چیزیں بیان کر دی ہیں، ان سے آگے مت بڑھو، ان کو قائم کرو، اس بیلنس کو قائم کرو. جی، اب ہم تو قرآن پہ چیزیں نہیں دیکھتے نا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے، ہندوستانی، پاکستانی، عرب ہے، عراقی ہے، فلسطینی، کون ہے؟ کیا وہ کہنے والا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے، کون ہے؟ ہم بات کے وزن کو نہیں دیکھتے، ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے کہنے والا کون ہے. دیکھیے، علم کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو بات کہی جا رہی ہے، اور پھر اس کے بعد اس کو قرآن کی اس پہ تولنا ہے کہ قرآن نے میزان، اللہ نے قرآن کو کہا ہے. میزان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سسٹم کے اندر بنے ہوئے اصولوں کو کہا ہے. میزان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ترازو کو کہا ہے، جس سے آپ ایک دوسرے کا حق ڈٹرمن کر سکو کہ کون رائٹ فل ہے، کون رائٹ فل نہیں ہے. جی، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. ہم اس سٹیٹمنٹ کا اتنا سا حصہ بھی، آپ کسی مسلم معاشرے میں چلے جائیے، کسی بھی، کیا ہم ایک دوسرے کے ساتھ فیئر ہیں؟ اگر میں کوئی بات بالکل ابھی نہیں. کر رہا ہوں تو لوگوں کا سوال یہ نہیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، بھائی یہ بات آپ نے کہاں سے سنی؟ یہ میرے پاس دماغ نہیں ہے کیا جی، جی، اس بات کا حوالہ؟ میں کوئی حدیث تو بول ہی نہیں رہا ہوں، میں تو آپ کو حدیث کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی، بھائی میری رائے میں، ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج، میں یہ بات کہہ رہا ہوں. نہیں، یہ آپ نے کہاں سے سنی؟ بھائی میں کہہ رہا ہوں. نہیں، آپ نہیں کہہ سکتے. میں کیوں نہیں کہہ سکتا؟ میرے پاس دماغ نہیں ہے، میں نہیں سوچ سکتا ہوں، انالائز نہیں کر سکتا ہوں، لکھ نہیں سکتا ہوں، اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. نہیں، جی، ہم بات کو نہیں سمجھتے ہیں، نہ تولتے ہیں. ہم جو ہے وہ شخصیات کو تولتے ہیں، شخصیات کو پرکھتے ہیں، شخصیات اور مسالک کو، اور اپنی جو ہے ہسٹری کو، اور اپنے، ایسے ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. بالکل. جی، تو جسٹس جو ہے نا اماد بھائی، دیٹ از دی موسٹ امپورٹنٹ کی تھنگ. جی، سمجھ رہے؟ جو معاشرے میں جو کام ہو رہے ہیں، جتنی حکومتیں بنی ہوئی ہیں، ان کی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جو لوگ چلا رہے ہیں، کیا وہ سب جسٹفل ہیں؟ کیا وہ لوگ رائٹ فل ہیں؟ نہیں. آپ کے آزو بازو آپ حساب کتاب لگا لیجئے، جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بندوق کے زور پر آیا ہوا ہے، کوئی رشوت کے زور پر آیا ہوا ہے. جی، ویسا ہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ ویسا ہی. بندوق والے نے جو ہے وہ دوسرے کو کہا ہے کہ یہ رشوت کھاتا ہے، رشوت والا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بندوق لے کر آیا ہوا ہے، میں کیا کروں، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہے وہ نام نہاد الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن میں آپ یا تو پہلے پیسے چلاتے ہیں، یا بعد میں آپ دھکا مشتی کرتے ہیں، یا اس کے بعد آپ جو ہے وہ نمبر چینج کر دیتے ہیں. یہ کیا معاشرہ ہے؟ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاشرے سے آپ کے پاس جو لوگ نکل کر آئے ہیں، جو آپ کے سر پر بیٹھے ہیں، جو مسلط ہیں آپ کے اوپر، وہ آپ کے لیے کچھ کریں گے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ انصاف نہیں کرو گے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوگی. اب ویسٹرن معاشرہ، مغربی معاشرہ جو ہے، اس میں بھی اس کی جو بیوٹی ہے وہ انصاف ہے. اور جس طرح سے آہستہ 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 اگر وہاں سے انصاف کم ہوتا جائے گا، اس کی جو بیوٹی ہے وہ ختم ہوتی جائے گی، آہستہ 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 آہستہ. انصاف از دا کی. یہ اللہ نے، مطلب بیلنس ہے نا. دیکھیے، بارش زیادہ ہو تو نقصان، نہ ہو تو نقصان. سورج زیادہ تیز نکلا ہے تو نقصان، نہ نکلا تو نقصان. یہ اللہ نے جو بیلنس قائم کیا ہے نا، یہ بیلنس ہماری معاشروں میں بھی آنا ہے، یہ بیلنس ہمارے رویوں میں بھی آنا ہے، ہماری بات چیت میں، ہمارے ایک دوسرے ڈیلنگ کے اندر بھی آنا ہے. یہ بیلنس اگر نہیں ہوگا تو کوئی معاشرہ، کوئی ملک، کوئی آپ یہ سمجھیں کمیونٹی ترقی نہیں کر سکتی ہے. آپ کا شہر تو کیا، آپ کی گلی بھی ترقی نہیں کر سکتی. اگر گلی میں آپ مارجنلائز کر دیں چند لوگوں کو، اور 6 لوگوں کے پاس جو ہے ساری چیزیں جمع ہو جائیں، اور وہ سب وہ اپنی مرضی سے جو ہے آپ کریں، وہ 6 لوگ بھی کام کریں، ٹھیک ہے، اگر ان کو اللہ نے 4 لوگوں کو یا 2 لوگوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، لیکن وہ سب کے بینیفٹ کے لیے ہونا چاہیے.
ایسا نہیں ہے کہ ریوڑا وہ اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں، مطلب یعنی کہ وہ صرف اپنے اپنے اپنوں کے گھر کے آگے تو لائٹ لگا دے، باقی لوگ جو ہے ان کو چھوڑ دے، ناانصافی جی ہوگی۔ بالکل. اب اس کو سدھاریں گے کیسے ہارون بھائی؟ اب اس کو نا، اس کو ہم نے جو ڈسکس کیا بڑے بڑے براڈ لیول پہ ڈسکس کیا، ٹھیک ہے، پالیٹکس کے لیول پہ یا حکمرانوں کے لیول پہ. بٹ اب جب تبدیلی لانی ہے تو فی الفور اتنا اوپر سے تو تبدیلی نہیں آ سکتی. تو ہم انڈیویجلی کیا پریکٹیکل سٹیپس لیں اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں، چاہے جاب کر رہے ہوں یا بزنس کر رہے ہوں، کسی کے پاس کام کر رہے ہو یا خود کا کوئی کام ہو، تو کیا چینجز ہم اپنی لائف میں لانا سٹارٹ کریں جس سے پھر وہ اللہ نے جو انصاف بتایا ہے اس تک جو ہے ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکیں، اس کے بعد آگے بڑھیں گی چیزیں. اماد بھائی، سب سے پہلے تو اپنے خول سے باہر نکلنا ضروری ہے. سب سے اپنے پہلے دیکھیے آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو، آپ کی بیماری کی تشخیص اگر آپ کی نہیں ہوئی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو بیماری کیا ہے تو آپ اس کا علاج کیسے کریں گے؟ صحیح، بالکل بالکل. ٹھیک ہے نا. اگر آپ یہی نہ مانیں کہ میں بیمار ہوں تو پھر تو علاج ویسے ہی نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے تو آپ کو جی یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے معاشرے میں، آپ کے لوگوں میں، آپ کی چیزوں کے اندر بہت سارے مسائل ہیں. لاکھوں کروڑوں اچھی باتیں ہیں، لیکن 100 200 500 1000 بری باتیں بھی ہیں جی جن کو ٹھیک کرنا ضروری ہے اور ان کی نشاندہی ہونی ضروری ہے. اور ان میں سب سے بڑا اور اس سب سے اہم جو ہے وہ ہے عدل اور انصاف. جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. اب جی اگر آپ اس پرابلم کو ٹھیک نہیں کرتے، اس پرابلم کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بنیادی طور پہ تزکیہ نفس سے شروع کرنا پڑے گا، اپنے اوپر سے جی شروع کرنا پڑے گا. عدل کو اپنے گھر کے اندر لانا پڑے گا، پھر آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جانا پڑے گا، پھر وہاں پہ لانا پڑے گا، جی پھر آہستہ آہستہ وہ پورے معاشرے میں، وہ پورے شہر کو ریفلیکٹ کرے گا. جی اٹ از اے جی. لانگ جرنی، اٹس اے لانگ جرنی. اور پروردگار کے ساتھ انصاف، پروردگار کے ساتھ انصاف. سارا کچھ کر رہے ہیں، فجر کی نماز ہی نہیں ہو رہی، ظہر کی نمازوں کا تو ہے ہی نہیں خیال، کام میں اتنے مگن ہے کہ نمازیں ہی نہیں. ایمان بھائی، میں آپ کو بتاؤں آنےسٹلی اسپیکنگ، جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، اور جو ریگولر پڑھ جی رہے ہیں، باقاعدگی سے پڑھ رہے ہیں، مسجد میں جا کے پڑھ رہے ہیں، سب سے زیادہ جی. ناانصافی وہی کر رہے ہیں اس وقت. واو، بڑا بڑا بھاری سٹیٹمنٹ آپ دے رہے ہیں. کیسے؟ 100% مسلک بنا کے، گروہ بنا کے، آپس میں تفریق پیدا کر کے، ایک دوسرے کو کافر قرار دے کے، ایک دوسرے کے علم کے اوپر انگلیاں اٹھا کے. جی تو ناانصافی کیا ہوتی ہے؟ ناانصافی یہی ہوتی ہے نا بھائی، دو لوگوں کی آراء ہو سکتی ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے، اور وہ مختلف جی ہو سکتی ہیں، جی ٹھیک ہے نا. جی. اور دونوں ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، دونوں غلط بھی ہو سکتی ہیں، ایک ٹھیک اور ایک غلط بھی ہو سکتی ہے. ہم، لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ صرف نہیں، میری ہی رائے ٹھیک ہے، باقی سب کی غلط ہے، ہاں تو یہ جی ناانصافی نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ ہم، جی 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 جی. بالکل. یہ لڑائی جھگڑا پیدا کرنے کی جڑ نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ یہ معاشرے کے اندر زہر پھیلانے کی بات نہیں ہے تو یہ اور کیا ہے؟ جی یہ ایک کو دوسرے سے لڑانے کی بات نہیں ہے تو اور یہ کیا ہے؟ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں سنتا ہے وہ سب کو سنے، ہماری بات جو سمجھنے کے لیے آیا ہے وہ ہماری بات کوئی حرف آخر نہیں ہے، ہم غلطی کر سکتے ہیں 100%. کوئی دوسرا بھی اچھی بات کر سکتا ہے، سب کی بات سننا چاہیے، سمجھنی چاہیے، اور اس کو جی تولو بالکل. اپنے حساب سے، میزان میں لے کے جاؤ اس کو، اللہ اس کی کتاب کے سامنے لے کر جاؤ، دیکھو اس میں ہے اللہ کی کتاب پہ اس کا وزن، اس بات کا کتنا آ رہا ہے کہ نہیں. اللہ کی نے اس کتاب، اپنی کتاب میں اس بات کے بارے میں کوئی بات کی ہے یا نہیں کی؟ نہیں کیا تو چھوڑ دو اس بات کو، سمپل از دیٹ. چھوڑ دو. بالکل بالکل. اور اگر اللہ نے نہیں کی ہے، اللہ نے کی ہے، تو اس بات کو پرکھو اور اڈاپٹ کرو. کوئی تمہیں نماز کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ نے 10 دفعہ قرآن میں کہا اور نماز پڑھو، قیم الصلاۃ قیم الصلاۃ قیم الصلاۃ، 100% سچی بات ہے، اس میں کوئی رائے نہیں ہے. اب کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاتھ چھوڑ دو اور کوئی کہہ رہا ہے ہاتھ باندھ لو، تو اس پہ بھی علماء سے بات کرو، پوچھو کہ بھئی کیا ہے کیا نہیں ہے. ایک کی رائے ہوگی باندھ لو، ایک کی رائے ہوگی چھوڑ دو. آپ کو جو اچھا لگتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے آپ کے نزدیک، آپ اس کو اللہ سے مانگو، اللہ کے پاس جاؤ، اللہ سے بولو بھائی یہ میرے کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ پتہ نہیں یہ بول رہا ہے، یہ بول رہا ہے، تو مجھ کو سیدھا راستہ دکھا. میں آپ کو گارنٹی کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو سیدھا راستہ دکھائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے یہ. بے شک، بے شک اور دکھائیں دونوں گے. ہی راستے سیدھے بھی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا وہ ایک ہی ہو، یا مطلب آپ ایک دن چھوڑ کر ایک دن وہ بھی کر سکتے ہو. مقلد اور غیر مقلد میں بھی آپ، مطلب آپ تقلید کے پہلوؤں سے بھی آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی گنجائش رکھی ہے بہت ساری چیزوں کے اندر، تھوڑی تھوڑی سی گنجائش اتنی رکھی ہے. اگر اللہ اتنا ٹائٹ کر دے ہر چیز کو، جی تم حساب کیسے دو گے؟ ہاں. صحیح صحیح. میں اس کی مثال ایسے دیتا ہوں کہ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہودیوں سے کہا کہ بھئی ایک گائے، موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ ان سے بولو کہ ایک گائے کو جو ہے نا وہ ذبح کر تباہ دیں، کرو. قربان کر دیں. اب وہ جی جاتے اور جا کے گائے پکڑتے اور ذبح کر دیتے ہیں.
قبول کس نے کرنا؟ قبول کس نے کرنا؟ قبول کس نے کرنا؟ موسیٰ نے؟ اللہ نے کرنا ہے. اللہ نے کرنا نا. اب انہوں نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ یار یہ گائے والا مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہے. گائے جو ہے وہ نیلی ہو, پیلی ہو, کالی ہو, چھوٹی ہو, بڑی ہو, موٹی ہو, کس کے پاس ہو, کھاتی ہو, پیتی ہو, کمپلیکیٹ کر لیا اپنے لیے, پھنس گئے. اللہ نے کہا قیم الصلاۃ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا, ہمارے تک جو بات پہنچی اس میں تھوڑی کنفیوژن ہے. بھائی تم ہاتھ باندھو, ہاتھ چھوڑو, ہاتھ یہاں رکھو, یہاں رکھو, پڑھو تو صحیح. قبول کس نے کرنا ہے؟ اب جو یہ کہہ رہا نہیں 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 جس نے یہاں کیے اس نے یوں اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے, جس نے دوسرا کہہ رہا نہیں جس نے نیچے رکھے وہ یوں اس کاٹ دیے, سارے تو لنگڑے لوڑے ہو جائیں گے, پھر جنت میں بھی لنگڑے لوڑے ہی جائیں گے کیا؟ جی نہیں ہارون بھائی, میرے کو تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیلیبریٹلی یہ چیزیں کر کے بتائی کہ ہاتھ کبھی باندھا, کبھی چھوڑا, کبھی سینے پہ, کبھی ناف کے نیچے. ٹھیک ہے, کیوں؟ تاکہ لوگوں کو پتا چل سکے کہ دین میں فلیکسیبلٹی ہے, ایگزیکٹلی دین ایگزیکٹلی. آسان ہے. دین آسان ہے, اللہ نے گنجائش چھوڑی ہے, اللہ نے گنجائش رکھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ایگزیکٹلی بتا دیتے نا کہ یہ ہے 101%. بھائی آپ کو پھر فالو کرنا تھا, پھر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی اس کے اندر کوئی ذرا سا بھی 1 انچ بھی آگے پیچھے کرنے کی. جی فرض ہو جاتا وہ بالکل. ایگزیکٹلی. لیکن بگاڑ یہی پیدا ہو رہا کہ نہیں یہ طریقہ صحیح ہے کیونکہ ہمارے عالم یہ سکھا رہے ہیں, وہ طریقہ غلط ہے کیونکہ وہ دکان کے عالم دوسرا سکھا رہے ہیں. یہاں پہ بگاڑ آتا ہے. آپ کا سوال جو تھا نا وہ یہ تھا کہ مطلب کون ہے اور کس طرح سے ہے, تو میں نے آپ کو بتایا کہ کون ہے جو سب سے زیادہ ناانصافی کر رہا ہے. جی, جو جاننے والے ہیں وہی زیادہ ناانصافی کر رہے ہیں. بس یہ اگر صحیح ہو جائے نا, لوگ بس اس ایک نقطے پر ہی غور کر لیں اور ابھی سے اسی وقت سے اگر اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا سٹارٹ کریں, جو ساری اچھی عادتیں قرآن نے ہم کو بتائی ہے, جیسے لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرنا, صلہ رحمی کرنا, اور اپنی چیزوں کے لیے اکاؤنٹیبل رہنا, انصاف کرنا. ٹھیک ہے, اور جو ہے ہم نے اس سے پہلے بھی کافی ریکارڈ کیا ہے کہ اپنی چیزوں میں حسن اختیار کرنا, احسان کرنا, پرفیکشن لانے کی کوشش کرنا, اچھی عادتیں اگر قرآن سے اڈاپٹ کر لے آج ہی سے انسان, تو پھر جو زوال آیا ہے زندگیوں میں وہ ہٹے گا, اور پھر دھیرے دھیرے خود اس کی زندگی, اس کے گھر والوں کی زندگی, اس کے آس پاس رہنے والوں کی زندگی, اس کے محلے والوں کی زندگی, اس کے شہر والوں کی زندگی, اور ایسے ہی جو ہے اس کے جو ہے مکمل کیا بولیں گے کنٹری کی زندگی, اور پھر پورا مسلمانوں میں تبدیلی آئے گی. اللہ کہتے ہیں نا قرآن میں ان اللہ کہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, کہ اللہ تعالیٰ قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک تم خود کے بدلنے کا ارادہ نہ کرو. تو عزیز ساتھیوں, ارادہ کر لیں اپنے آپ کے بدلنے کا, قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر جو ہے اتاریں اور خود کو اور اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں. جزاکم اللہ خیر. ہم کافی اچھے جو ہے باتیں آپ نے لوگوں تک پہنچائی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو سمجھ آیا ہے, پسند آیا ہے, اس کو لائک کریں, کامنٹ کے تھرو ہم کو ضرور بتائیں کہ آپ کے ذہن میں اور کیا نکتہ ہے, اور اس کو آگے ضرور شیئر کریے گا. جزاکم اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.